السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، ایم کیو ایم پنجاب میں آ گئی ہے اور چھا گئی ہے، یہ کہنا ہے جناب الطاف حسین صاحب کا، جنہوں نے گزشتہ روز ایک تقریر کی. ایم کیو ایم کا بہت بڑا جلسہ تھا، جسے کہا جاتا ہے بہت بڑا جلسہ تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تاریخ ساز جلسہ تھا. یہ تیسری بڑی اسپیچ تھی جناب الطاف حسین صاحب کی پنجاب کے لوگوں کے لیے. اور ایم کیو ایم کے مختلف جو ممبران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک انقلاب کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب جو اسٹیٹس کو کی سیاست ہے، اسٹیٹس کو جو ہے اس کو توڑ دیا جائے گا. آج ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی ناظرین، کہ پنجاب کے اندر پنجاب کو جو ووٹنگ ٹرینڈ رہا ہے اس صوبے کا، اس کے حوالے سے بات ہوگی کہ کیا ایم کیو ایم کس حد تک جگہ بنا سکے گی یہاں پر، کیا لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے گی، اپنی طرف مائل کر سکے گی. یہاں پر جہاں برادری بیسس کے اوپر ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہاں ایم کیو ایم کا فیوچر کیا ہے. این آر او ریویو کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اب کمال اصفر صاحب کو ہی تنبیہ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہی وفاق کی نمائندگی کریں گے. وفاق کیوں دوری اختیار کر رہی ہے کمال اصفر صاحب سے، اور کیوں نیا وکیل لانا چاہتی ہے، اس پر بھی بات ہوگی آج کے اس پروگرام میں. سیٹھی صاحب، ایم کیو ایم پنجاب میں سب سے پہلے تو ہمیں ویلکم کر دیتے ہیں ایم کیو ایم کو پنجاب میں. بڑی اچھی بات ہے، جتنا پولیٹیکل فیبرک ہمارے ملک کا بڑھے گا اچھی بات ہے. آپ طنز تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں بالکل طنز نہیں کر رہا. ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ ہم بڑا خوش آمدید کہتے ہیں ایم کیو ایم کو، بڑی اچھی بات ہے. اب ایک رپورٹ ایز یوزول ہم نے بنائی ہے، اس میں کچھ سوالات ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ سنیں، ہمارے ناظرین بھی سنیں. کچھ سوالات ہیں، تاریخ کے کچھ حصے ہیں جن پہ بات ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کے کلیئر آنسرز. قلم اٹھا لیا، قلم آپ نے اٹھا لیا. ناظرین، یہ رپورٹ دیکھ لیں اور ذرا غور سے دیکھیے، اس کے بعد سیٹھی صاحب سے ہم سوال کریں گے. ایم کیو ایم نے سندھ میں جام صادق علی کی حمایت کی. 1993 سندھ میں عبداللہ شاہ اور صدارت کے لیے فاروق لغاری کی حمایت کی. 1997 لیاقت جتوئی کو وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دیے. 2002 قاف لیگ کی حمایت کی. ظفر اللہ جمالی کو وزارت عظما اور سندھ میں پہلے علی محمد مہر اور پھر ارباب غلام رحیم کی حمایت کی. 2008 پیپلز پارٹی کی حمایت کی. مرکز میں یوسف رضا گیلانی اور صدر کے لیے آصف زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے قائم علی شاہ کی حمایت کی. سوال یہ ہے کہ اس صورت میں اسٹیٹس کو کا حصہ رہتے ہوئے جاگیرداری نظام کی بنیادوں پر حملہ کرنے کا الطاف بھائی کا خواب کیا کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ ناظرین، یہ دو تقاریر جو گزشتہ تقاریر تھیں، ایک اپریل 2010 کی ہے اور ایک اگست 2006 کی ہے، ان کے ٹیکسٹ بھی میرے پاس موجود ہیں، جس میں جناب الطاف حسین صاحب نے لگ بھگ یہی باتیں کی جو انہوں نے گزشتہ روز فرمائی جاگیرداروں کے حوالے سے اور نظام کی تبدیلی کے حوالے سے. سیٹھی صاحب، کچھ فیکٹس کا ذکر کیا گیا، ہسٹوریکل فیکٹس تھے. اس میں جو سبسٹینشیٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی وہ یہی کی کہ الطاف بھائی کی پارٹی نے ہمیشہ سے جب بیک کیا ہے تو وہ جاگیرداروں کو بیک کرتے رہے ہیں، ابھی بھی دیکھا جائے ان کے حق میں ووٹ ڈالتے رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کے اندر موجود ہیں، ساتھ بھی دے رہے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بھی بنا رہے ہیں، تو پھر آپ جاگیرداروں کے خلاف کس قسم کی لڑائی چاہتے ہیں؟ اس میں آپ نے 90% بات تو فیکٹس بتائی دی ہیں آپ نے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ایڈ کر دیتا ہوں. ضرور. الطاف بھائی سسٹم کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس موقع پہ بھی، لاہور میں بھی کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم امن کی، پیسفل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، بلڈ لیس. تو بلڈ لیس ریولوشن ایک تو خیر کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے. انقلاب تو خونی ہوتا ہے، جو چیز خونی نہ ہو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو کہ کسی طریقے کی انقلابی ہو سکتی ہے. ریفارم کہہ سکتے ہیں، ریفارمسٹ، مگر سسٹم کے اندر رہ کے انقلاب لانا ممکن نہیں ہے. مگر الطاف بھائی یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہ کے ایک انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. تو ایک تو میرے لیے یہ پرابلم ہے کہ وہ کیسے ہوگا. آپ نے خود ہی واضح کر دیا کہ وہ جاگیرداروں کے ساتھ ان کے سیاسی سمجھوتے بھی رہے ہیں اور کولیشنز بھی رہی ہیں. تو ایک چیز رہ گئی اس میں، وہ کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا الطاف بھائی نے ایک خونی انقلاب کی بات بھی کر دی تھی، جبکہ انہوں نے کہا تھا
کہ پیٹریوٹک جنرل محب الوطن جرنیل آئیں. اس سے یہ ہم نے سوچا کہ ارے بھائی کوئی دوسرے قسم کے بھی ہوتے ہیں جرنیل, صرف محب الوطن نہیں, کوئی نان محب الوطن جرنیل بھی ہوتے ہیں. 4-5 تقاریر میں الطاف. تو پھر اس وقت یہی شاید اس وقت ہم نے ڈسکس بھی یہ کیا کہ خونی انقلاب کیسا ہوتا ہے, جو کہ ہمارا خیال تھا اس کی طرف یہ توجہ ہے ان کی. مگر اب یہ پتا چلا کہ وہ جو انقلابی جرنیل ہیں جن کی توقع یہ کر رہے ہیں, جن کی امید ہے یہ کہ وہ آئیں گے, وہ بھی ایک پیسفل انقلاب لائیں گے. تو ایک تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسفل انقلاب کیا ہوتا ہے. تو بہرحال چلے, وہ سیاست میں ہر قسم کی بات ہوتی. دوسری بات اب آپ نے چھیڑی دی کہ ایم کیو ایم کا رول کیا رہا. آپ نے جو صرف یہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھتے رہے اور فاروق لغاری کے ساتھ بھی بیٹھے, مگر عرض یہ ہے کہ انہوں نے جس اسٹیبلشمنٹ کی وہ خلاف بات کر رہے ہیں, اسپیچ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دھکا دیں گے, یہ کریں گے, مطلب ہم ان کے اگر وہ بھی اگینسٹ ہوگی تو ہم آئیں گے پنجاب. ہاں, تو بات یہ ہے کہ 10 سال تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے نا ڈیورنگ مشرف's ٹائم. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ابھی ایم کیو ایم کا الائنس ہوا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ, کراچی اکارڈ 1988 میں. 1989 میں ایم کیو ایم نے چھوڑ کے ان کے خلاف مسلم لیگ کو جوائن کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی کوشش کی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں بھی 2000 جب محترمہ کی جب یہ الیکشن 2002 کی بات ہوئی تو اس وقت بھی ایم کیو ایم اور محترمہ کی کوشش تھی کہ کسی طریقے کا الیکشن الائنس ہو, مگر امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشن ایم کیو ایم نے الائنس نہیں کیا محترمہ کے ساتھ, فوج کے ساتھ چلی گئی اور پھر 10 سال مشرف کے ساتھ مل کے وہاں انہوں نے حکمرانی کی. تو انہوں نے تو جاگیرداروں کے ساتھ بھی حکمرانی کی ہے اور فوجیوں کے ساتھ بھی حکمرانی کی, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے خلاف ہیں. تو میرا خیال ہے زیادہ لوگ جو ہے اس پر یقین نہیں کریں گے. ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے منیب وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ سیاسی موقع پرستی کرتے ہیں اور بڑی جلدی اپنی پوزیشنز بھی چینج کر لیتے ہیں, مگر سیاست میں یہ ہوتا ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا, پھر ان کو انقلاب کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر انقلاب کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سامنے اگر ہم رکھتے ہیں تو پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکتی. ارے سیٹھی صاحب یہاں بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ سوالات ہیں مزید جو الطاف حسین صاحب نے کل باتیں کی ہیں, جو کچھ فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک رپورٹ آج جنگ میں بھی شائع ہوئی, دی نیوز میں بھی ہوئی, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایم کیو ایم پنجاب میں اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے ایم کیو ایم کا. سیٹھی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ایم کیو ایم پنجاب کے اندر, اور اب ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ان کی اب وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کی نمائندگی ہوگی. دیکھیے منیب, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ مہاجر قومی موومنٹ تھا, پھر فیصلہ ہوا متحدہ بنانے کا. مسئلہ یہی تھا کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, کراچی سے باہر نکلا جائے, سندھ سے پہلے سندھ میں, رورل سندھ میں, پھر اس کے بعد آگے جائے. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے گلگت بلتستان کے علاقے میں وہاں بھی اچھی خاصی اب ایک آرگنائزیشن بنا لی اور سیٹس لینے کا امکان بھی ہے, اور وہ ایک پلیئر بن گئے وہاں. بڑی دلچسپ بات ہے. ایک کونا کراچی ساؤتھ, دوسرا کونا نارتھ میں. تو اور یہ جب چودھری صاحب کی حکومت تھی, پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی, تو ایم کیو ایم کی کوشش رہی اس وقت بھی کہ وہ پنجاب کے اندر آ کے کوئی روٹس ان کے قائم ہو, کوئی دفتر کھولے. 2006 کی تقریر میں کہا گیا, اور آپ کو یاد ہوگا دونوں الائنس پارٹنرز تھے مشرف کے, مگر پھر بھی مسلم لیگ کیوں نے یہاں ان کو وہ جڑیں نہیں پکڑنے دی, بیکاز بڑی جیلسلی نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کو گارڈ کرتی ہے کہ یہ ان کا بیس ہے. مگر آپ ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم بھی تو کراچی کے بارے میں ایسی سوچتی ہے نا. اگر کوئی باہر سے آتا ہے یا کوئی بناتا ہے جڑیں, تو وہ بالکل آپ نے دیکھا وہ جو کانفلکٹ شروع ہو جاتی ہے, وہ اب یہی ہوئی نا. جب سے یہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کانفلکٹ ہوتی تھی, اب اے این پی کے ساتھ اور پختون ایلیمنٹس کے ساتھ کانفلکٹ ہونی شروع ہو گئی. تو ایم کیو ایم بھی اپنی سیٹس کو گارڈ کرتی, تو پنجاب والے بھی اپنی سیٹس کو گارڈ کرتے ہیں جو پارٹیز یہاں ہیں. تو مگر حق سب کا ہے. اب یہ کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے, اب ان کو اجازت ملی کہ ٹھیک ہے جی آپ آئیے, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے, ہر پارٹی کو ہر حصے میں پاکستان کے جانے میں اپنی آرگنائزیشن میں کام کرنا چاہیے. مگر کیا یہ کہ آپ نے جو سوال یہ پوچھا کہ اب آ گئے, اب آگے کیا ہوگا, اب ان کو ملے گی اجازت آرگنائز کرنے کی, اگر ملتی ہے اجازت اور ڈسٹرپٹ نہیں کیا جاتا تو کیا یہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں. کیا پنجاب کی سیاست جانتے ہیں نا, پنجاب کی سیاست. اب عرض یہ ہے کہ پہلے تو یہ جلسے کے بارے میں بات ہو جائے تھوڑی سی. ہاں بالکل, کیونکہ اب یہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں. وہ نون لیگ تو جلسی کہہ رہی ہے. اچھا, اب
کس قسم کا جلسہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. دیکھیے پہلے یہ توقع کرنا کہ ایم کیو ایم کے جلسے کے اندر جذبات کا اظہار کیا جائے گا وہ نہیں ہوتا. ایم کیو ایم کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے, نعرے نہیں لگاتے, وہ بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں الطاف بھائی کو. تو یہ کراچی سٹائل جلسہ تھا جو انہوں نے پنجاب میں کیا. پنجاب میں ایسے نہیں ہے. پنجاب میں وہ آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی وہ چھاتی پھاڑ کے اور کہتے تھے یہ, اور اپنی ٹوپی پھینکتے تھے اور لوگ دمادم مست کلندر. یہاں کلچر فرق ہے. تو یہ کراچی کا کلچر یہاں لایا کہ جناب بٹھا کے اور چھوٹی موٹی تالی لگا دی اور بڑے غور سے سارے ویسے بیٹھ کے طریقے سے سنے ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا سٹائل نہیں ہے. کیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا یہاں. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں ہمارا کلچر بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ رونق چاہتے ہیں, اور یہ بیٹھ کے ایک سننا کسی کو, اور وہ بھی نظر بھی نہیں وہ آ رہے, اور پھر الطاف بھائی جیسے بولتے ہیں وہ پنجاب کو وہ مطلب ہے کہ وہ میرا نہیں خیال اپیل نہیں کرے گا میرا خیال ہے. دوسری بات یہ کہ کتنے لوگ تھے. اب عرض یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ ہماری پنجاب میں 35-36 ڈسٹرکٹ اضلاع میں یہ ان کی انہوں نے اپنے دفتر بنائے ہیں, لوگ وہ اکٹھے کیے ہیں. تو آپ سمجھ لیں اگر 25-36 ڈسٹرکٹس میں ان کے دفتر بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں, یا تو اگر ہر جگہ سے 200 بندے بھی آ جائیں تو 6-7 ہزار بندہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو 6-7 ہزار بندہ ٹیلی ویژن کے اوپر 20,000 لگتا ہے. مجھے یاد ہے موچی گیٹ میں جب وہ محترمہ آتی تھی تو وہاں 20,000 لوگ آتے ہیں موچی گیٹ میں اور اس کے ارد گرد, اور لوگ کہتے تھے, ہمارے میڈیا والے ہی کہتے تھے کہ لاکھ لوگ آ گئے, ٹھاٹھے مارتا جی لاکھ لوگ آ گئے. تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے. 7-8 ہزار لوگ اگر آ گئے تو یہ بہت بڑا ان کو جلسہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی بڑے 20,000 لوگ تھے. مگر ایسی بات نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے, کہاں سے آئے. تو کچھ تھوڑی بہت ہم نے بھی تفتیش کی. جس دن یہ جلسہ صاحب میں چلا گیا, میں نے کہا چلیں ملتان روڈ پہ نکلتے ہیں اور جا کے ذرا شیرگڑھ جو اور رنالا, میں نے کہا ذرا دور کہاں جائیں گے, ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہاں سے لوگوں کو پوچھتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن عمران خان صاحب بھی وہاں کوئی جلسہ جلوس کرنے جا رہے تھے. تو میں نے کہا ذرا پتا کرتے ہیں ماحول کیا ہے. تو وہاں یہ پتا چلا کہ جی وہاں کے لوگ جو تھے اب وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہنے لگے جی ہاں وہ ایم کیو ایم والے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ وینے شینے کوئی کٹھی کی نہیں ہے, تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں آئے دیگے شیگے تیار ہیں, گاڑی میں بیٹھے پکنک کرنے لاہور چلے. تو وہ جو نوجوان لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں, وہ چلو جی ذرا لاہور شہر دی ذرا رونق دیکھائی. تو وہ نال روٹی ٹکر بھی سی, اور پتہ پنجاب والوں کو اگر دیکھ سمجھ آ جائے تو وہ جا دیکھ جاتی ہے, پیچھے پنجابی دیکھ کے لگا جاتا ہے. تو وہ دیگی کھانا تمہیں پتا ہے, ہم تو بڑے کمزور ہیں نا, ہماری کمزوری. تو وہ کچھ دیگیں تھیں, کچھ فری رائڈ تھی. تو ضروری نہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے سپورٹرز آئے, یہ مطلب ہے کہ رونقی کراؤڈ آ گیا. وہ میرا خیال ہے وہ نون والے اس کو رینٹ اے کراؤڈ کہتے ہیں, مگر نون والوں کو بھی تو پتا نا رینٹ کیسے کرتے ہیں کراؤڈ, سب کو پتا ہے. جیسے ان کو نہیں وہ بھی تو کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں یہ رینٹ اے کراؤڈ. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا کامیاب جلسہ نہیں تھا, مگر میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزائی اچھی بات ہے. آئے ہیں, انہوں نے کچھ تو دکھایا ہے, اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور امید یہ ہے کہ اگلا جلسہ جو ہوگا ایم کیو ایم کا وہ بڑا ہوگا, اور کچھ جذبہ بھی ہمیں نظر آئے گا. یہ جو سٹائل ہے ایم کیو ایم کا, یہ میرا نہیں خیال پنجاب میں چلے گا. ان کو تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا سٹائل اپنا. مگر اب جو کاؤنٹر کیمپین ان کے خلاف چل رہی ہے, نون والے چلا رہے ہیں, پیپلز والے چپ بیٹھا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت, یہ نون والے ہی ان کو رگڑا دیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا. نون والے جو ہیں ایس ایم ایس وغیرہ وہ پوری کیمپین چل رہی ہے, یہاں بھی آ رہے ہیں, اور نون والے تو صرف 2-3 چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اوے پنجابیوں ایم کیو ایم اتنے آ گئی تو اتنے بھی کلنگ شروع ہو جانی ہے, ٹارگیٹ کلنگ ہو جان گیا, اتنے بھی بتے شروع ہو جان گی. بکاز آپ کو یاد ہوگا یہ سب سے پہلے ایم کیو ایم کے اوپر جو الزام لگا تھا وہ یہی تھا کہ بٹھا بوری بند لاشیں اور پتہ نہیں کیا. اور اب ٹارگیٹ کلنگز میں بھی آپ دیکھیں نا, جب بھی ٹارگیٹ کلنگز میں یہ ایک پرسپشن ہو گئی ہے یہاں کہ یہ ٹارگیٹ کلنگز میں ایم کیو ایم از انوالوڈ, اور وہ یہاں یہ جو خوف ہے نا, وہ پنجاب بھی ٹارگیٹ کلنگ ایم کیو ایم آ گیا تو یہاں بھی یہی شروع ہو جائے گا, اور یہاں بھی کڈنیپنگ ہوں گی اور بٹے ہوں گے اور لوگ ہر روز اڑ جائیں گے. تو پنجابی جو ہے نا, وائی ڈو یو تھنک دا پنجاب سپورٹس دی آرمی؟ پنجاب از فار اسٹیبلٹی. ان کو کاروبار ہو, اللہ خیر صلاح, کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. اگر یہاں کلنگ شلنگ اس قسم کی شروع ہوگی نا تو نون نے ڈال دینا کھاتا ایم کیو ایم کے اوپر, اور ان کے اگر 10 ووٹر بھی ہیں نا تو وہ بھی بھاگ جائیں گے. تو ان کو بڑا خیال سے چلنا پڑے گا, ان کے خلاف بڑا سخت پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. اور دیکھیے پروپیگنڈا کی بیس کے اوپر ہے نا, کیونکہ پاکستان کی افواج نے سب سے پہلے ان کے اوپر الزام لگایا تھا, کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگایا. آپریشن جنرل آصف نواز نے اور پاکستان کی افواج اور آئی ایس آئی نے ان پہ الزام لگایا تھا 2001-2002 میں. یاد ہے آپ کو 2001-2002 میں
کہ یہ ان کے ٹارچر سیلز اور ان کا یہ اور ان کا وہ آج تک پنجاب کی جو قوم ہے نا، عوام ہے نا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ سارا سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہی وہ فوج، سینٹرل اینڈ ناردرن پنجاب، یہی تو ریکروٹنگ گراؤنڈ ہے فوج کی. تو یہاں ایک امپریشن ہے اباؤٹ دی ایم کیو ایم. اٹ ول ناٹ بی ایزی، آسان نہیں ہوگا. مطلب وہ ڈسپیل کرنا آسان. اور دوسری چیز یہ ایم کیو ایم بھی انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، نوجوان ڈسگرنٹلڈ، جو خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، جن کو عمران خان ٹارگٹ کر رہا ہے. تو ایک طرف عمران خان بھی اسی ووٹ بینک کی طرف جا رہا ہے، اسی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھئی آپ چھوڑیں، آپ مسلم لیگ نون کی طرف نہ جائیں، آپ میری طرف آئیں. نوجوان، بے روزگار، غصہ، سارا کچھ، اور وہ یقین کرتے ہیں وہی اسی کو ایم کیو ایم بھی پکڑنا چاہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایم کیو ایم کی اتنی کامیابی نہیں ہوگی جتنی شاید عمران صاحب کی ہو. تو یہ ووٹ بینک کو اور پنجاب کے اندر توڑ دیں گے. اس کا جو نیٹ فائدہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. یہ سپلٹ آ جائے گا. یہ بہت، یہ دیکھیے آگے آلریڈی نون والے خوفزدہ ہیں نیچرلی. کیوں لے جائے گی، عمران لے جائے گا، جماعت اسلامی لے جائے گی، انڈیپینڈنٹس لے جائیں گے، تو یار رہ کیا گیا. اب اوپر سے کیوں یہ ایم کیو والے بھی آ گئے، یہ بھی اگر 3-3 ہزار ووٹ لے گئے ہر جگہ پہ 2-2 ہزار، تو مطلب ووٹ یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، یہ یا فلوٹنگ ووٹ ہے یا نون کا ووٹ ہے. جی سر، کیونکہ ہم نے ایسے دیکھا نا بائی الیکشن، جیسے سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این گجرانوالہ سے سیٹ ہار گئی، وہ بھی ایک نیچرلی بہت سگنیفیکنٹ ہے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.